غزوہ خیبر کی طرف میرے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وسلم صلح حدیبیہ کے بعد میرے آقا خیبر کی طرف تشریف لے گئے اپنے غلاموں کے ساتھ، اور جن صحابہ نے حبشہ کی طرف ہجرت کی تھی وہ بھی حبشہ سے پھر واپس آ گئے، اور میرے آقا و مولا نے باوجود اس کے کہ وہ صحابہ جو حبشہ سے واپس آئے تھے انہوں نے جنگ کے اندر شرکت نہیں کی، لیکن حضور نے انہیں جنگ کا حصہ عطا فرمایا۔ اس دوران میرے آقا جب تشریف لے جا رہے تھے میدان خیبر کی طرف، تو حضرت عامر بن اقوا رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کی تلوار خود انہیں، جب یہ مرب کے مقابلے میں پہلے یہ آئے جو مرب اسلام آباد سے آ رہا ہے، ہم نے نہیں کہا، عابد شیر علی نے کہا ہے، ہم نے تو کبھی بھی ان کو مرب نہیں کہا، لیکن انہوں نے کہا جی مرب آ رہا ہے، تو میں مرب کا تعارف کرانے لگا۔ میں مرب کا، کیونکہ انہوں نے آپ خود کہا ہے، ہم نے تو کہا نہیں، ہم تو بڑی صاف ستھری بولی بولتے ہیں۔ میں سوچتا تھا کہ ممتاز اوان ہے، خون علی ہے، تو اس کے مقابلے میں یہ کیوں آئے؟ تو بعد میں پتہ چلا کہ یہ مرب ہیں اس لیے اس کے مقابلے میں آئے، کیونکہ مرحب علی کے مقابلے میں آیا۔ تو آج پھر جو مرب ممتاز قادری کے مقابلے میں آیا تو اس کا مطلب ہے ادھر خون رسول کھڑا تھا، ادھر مرب کھڑا تھا۔ ہم نے تو نہیں کہا نا جی، اس کے اپنے وزیر نے کہا ہے، کہنا تم کہتے ہو باہر نہیں نکلتے، مرحب آ رہا ہے۔ یہ ان کے دین کا حال ہے کہ اتنے بڑے کافر سے تشبیہ دی، اور اتنا بڑا کافر کہ جو حضور کے مقابلے میں آیا، جو علی کے مقابلے میں آیا، جو عامر بن اقوا کے مقابلے میں آیا، جو کعب بن مالک کے مقابلے میں آیا، ہاں جی، یہ سارے صحابہ پہلے اس کے مقابلے میں جا چکے تھے۔ پھر حضور نے فرمایا کہ کل میں ایسے بندے کو جھنڈا دوں گا جو اللہ رسول سے پیار کرتا ہے اور اللہ رسول اس سے پیار کرتے ہیں۔ دوسرے دن حضور نے فرمایا علی کدھر ہیں؟ انہوں نے کہا جی علی مرتضیٰ دے اکھاں میں درد ہے، انہوں نے اکھاں نہیں ٹھیک۔ حضور نے فرمایا علی کو بلاؤ۔ تو فرمایا کیا مسئلہ ہے؟ کہا جی آنکھوں میں بڑا درد ہے۔ تو حضور نے اپنا لعاب دہن علی مرتضیٰ، تو حضور نے پھر دعا بھی کی تھی، فرمایا یا اللہ علی نو نہ گرمی لگے نہ سردی لگے۔ علی مرتضیٰ فرماندے پھر حضور دی اس دعا مبارک دی برکت نال علی سردیاں گرمی دا لباس پاندے سن تے گرمیاں سردیاں دے لباس پاندے۔ کیوں جی؟ ہاں جی، اس مرحب کے مقابلے میں علی آئے، اور اس مرحب کے مقابلے میں علی کا خون ممتاز قادری آیا۔ اسی تے نہیں نہ کیا، اسی تے کدی بھی انہوں نے نہیں کیا مرحب، کدی کیا؟ کیا بات ہے انہوں دے وزیراں دی، ہاں جی صبح، کیا بات، کیسی اللہ دی شان ہے۔ میں ہمیشہ تہاڈے نال پہلے بھی گل کردا سی، جدوں منگولیاں دا کتا اٹھ کے پیا سی نا اس گستاخ نو، پادری نو، ہزاراں دے مجمع وچ تے انہوں نے پھر کٹ کٹ کے جدوں بندیاں تے فقال بعد من حضر ھذا بکلام کفی محمد، حاضرین جو ہزارہ بندے کھڑے ہو گئے، انہوں نے کہا یار اس ہزاراں دے مجمع وچ کتا تینوں اٹھ کے لڑ گیا، اس وجہ تے نہیں تو کہ حضور دے خلاف گل کی تھی، کی کرتے ہو رہے سی، لیکن وہ کہنے لگا کلا نہیں 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 نہیں، یہ ممتاز قادری کی بددعائیں کہاں ہیں، یہ تو فوج اور عدلیہ کے خلاف بکواس کر رہے ہیں۔ تو فوج اور عدلیہ کے پیچھے بھی تو کوئی پاور ہے نا جنہوں نے ان کے ذہن میں بات ڈالی۔ کیوں جی؟ مولا علی فرماتے ہیں عرفت ربی بفصح العزائم، فرمایا میں نے رب کو پہچانا ہی اس لیے ہے کہ ایک بندہ بڑا فن خان کھڑا ہے تو وہ گر جاتا ہے، جو گرا ہوا ہے وہ اٹھ کھڑا ہوتا ہے۔ ہاں فرمایا مولا علی فرماتے ہیں میں ویکھیا ارادے ٹوٹتے جڑ دیاں، ہاں جی یہی مطلب ہے جی، بھاری اکثریت کے ساتھ کہتا مجھے کون گرا سکتا ہے۔ 12 بجے تھا وزیر اعظم تو 12:15 بجے نائل ہو چکا تھا۔
ہاں یہ تو رب کی اپنی شانیں ہیں. ہاں جی یہ رب کی اپنے اس کے ہاں وہ میرے آقا نے فرمایا بیس العبد عبد تخیل واختال ونسی الکبیر المتعال. فرمایا بدترین ہے وہ آدمی جس کو موقع ملے پھر وہ تکبر کرے اور اکڑ جائے اور اس بلند و بالا اور اس اکبر رب کو بھول جائے. یہ بدترین بیس العبد، میں نے نہیں کہا، یہ تو حضور کا فرمان ہے. کیوں جی؟ بیس العبد عبد سہا ولہا ونسی المکابر والبلا. حضور نے فرمایا بدترین ہے وہ انسان جو رب کو بھی بھول جائے اور عیش و عشرت کے اندر مبتلا ہو جائے اور اپنی قبروں کو بھی بھول جائے، قبرستانوں کو بھی بھول جائے. کیوں جی؟ بیس العبد عبد عطا و طغا. حضور نے فرمایا بدترین ہے وہ انسان جو سرکشی پر اتر آئے اور تکبر اور غرور پر اتر آئے. ونسی المبتدا والمنتہا، اور اپنی ابتدا بھی بھول جائے میں گندے قطرے سے پیدا ہوا اور اپنی انتہا بھی بھول جائے کہ میں نے مٹی میں آخر مل جانا. حضور نے یہ بات فرمائی ہے میرے آقا عمر. یہ تو لمبی حدیث ہے، میں نے صرف اتنا ہی پڑھا ہے کہ حضور فرماتے ہیں بدترین ہے وہ انسان کہ جو اپنے جب موقع ملے، عزت ملے تو پھر وہ غرور پر اتر آئے، تکبر پر اتر آئے، پھر وہ سرکشی پر اتر آئے، پھر وہ مسجدوں کے سپیکر اتروا دے، پھر وہ عاشق رسول کو پھٹے لگوا دے، پھر وہ قرآن و حدیث کو نصاب سے نکلوا دے، پھر وہ بچیوں کو نچائے اور بچیوں کو کرکٹ کی ٹیم بھیجے، پھر وہ پردے کے 5 نمبر دے، انگلش کے 100 نمبر ہوں اور پردے کے وہ 5 نمبر دے. ہاں جی، اور وہ مدارس کے اندر دینی تعلیم کو بند کروا دے، اتلے سپیکروں کے اندر خطبے بند کروا دے. حضور فرماتے ہیں وہ تو بدترین انسان ہے. ہاں لیکن اس کو پتہ نہیں تھا کہ ان بطش ربک لشدید، اس کی پکڑ بڑی ڈاڑھی ہے. اس کی پکڑ میں آئے ہم جیسے فقیروں کو تو ابھی بھی نہیں چھوڑتے. کہتے آپ تقریر کیوں؟ وہ ڈاکو پنڈی سے چلا، اس کو مجھے تو کسی کورٹ نے نہیں کہا کہ یہ نااہل ہے. ہاں جی مجھے تو کسی کورٹ نے نہیں کہا یہ نااہل ہے. سمجھ آئی؟ مجھے تو کسی کورٹ نے نہیں کہا کہ اس کو قل ہو اللہ نہیں آتی. کیوں جی؟ مجھے کسی مفتی نے نہیں کہا کہ یہ جاہل ہے. کیوں جی؟ ہاں جی توجہ. مجھے کسی عالم دین نے نہیں کہا کہ اس نے درس نظامی نہیں پڑھا ہوا، جو جھوٹ بولتا ہے. اس نے تو وہاں جا کر جھوٹ بولا، تو مجھے جہاں بھی بلائیں گے میں کہوں گا میں پکا حافظ ہوں. ٹھیک ہے جی، میں درس نظامی پڑھا ہوا ہوں. ٹھیک ہے، میں 3 مہینے میٹرک کیتی ہوئی، وہ بھی میرے کو سند ہے. وہ تو میں مذاق کیتا سی بھائی میٹرک ہوتی کیڑی شاید، وہ بھی میرے کو ہے. کیوں جی؟ ہاں جی میرے کو شناختی کارڈ بھی پاکستان دا ہے. کیوں جی؟ تو میرے کو جیڑا بھی جتھے بلائے گا تو میں دس دیاں گا. انہاں جا کے جھوٹ بولیا، میں نو بلاؤ آکھاں جی حافظ ہے، میں کہا جی حافظ ہاں. پوچھن جی قرآن سنا تو میں سنا دیاں گا. مجھے کیوں مطلب ہے؟ کہتے ہیں کہ جی آپ تقریر نہ کریں. پکڑو نااہل کو، جس کو کورٹوں نے کہا یہ نااہل ہے، اس کی نسل بھی بدبودار ہے.